بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک پورس گرفت میں نہیں آئے گا اور اسے ہلاک نہیں کیا جائے گا تب تک ان کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بڑی احتیاط سے چھپا کر رکھا جائے گا۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، پورس کی نئی دوا کا اثر ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر ہوگا، ٹرانسفر مشین اس دوا سے متاثر نہیں ہوگی۔ پورس ہمارے ایک آدمی کی ٹیلی پیتھی کو مٹائے گا تو ہم ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر لیں گے۔ اس کی دوا ختم ہو جائے گی، ہماری ٹرانسفارمر مشین کبھی ختم یا نکارہ نہیں ہوگی۔ ٹرانسفارمر مشین کی موجودگی سے انہیں حوصلہ مل رہا تھا کہ امریکہ میں محب وطن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ ایک حاکم نے کہا، ہمارے ساتھ یہ ٹریجڈی ہمیشہ رہی ہے کہ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں لیکن فرحاد اور اس کی فیملی کے مقابلے میں ناکام رہتے ہیں۔ اب ایک پورس نامی جوان آیا ہے، اس کے مقابلے میں بھی ہمارے لوگوں کو مسلسل ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے مین کلر کو ٹیلی پیتھی کے شعبے کا انچارج بنایا تھا، ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب خسرا بن گیا ہے۔ ہمارے ایک جوان افسر نے اس کے خلاف بڑی شرمناک شکایت کی تھی۔ اجلاس میں بتایا جائے کہ وہ شکایت کیا تھی۔ مین کلر نے خیال خوانی کے ذریعے ایک جوان افسر کو اپنی خوابگاہ میں بلایا تھا۔ جب اس افسر کو پتہ چلا کہ مین کلر کی جنس تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں تو وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ مین کلر نے اسے بھاگنے نہیں دیا، خیال خوانی کے ذریعے صبح تک مجبور کرتا رہا۔ اس افسر کو صبح اس کے جبر سے نجات ملی۔ دوسرے افسر نے کہا، مین کلر ٹیلی پیتھی کے ذریعے دوسری رات مجھے ٹریپ کیا تھا، میرے ساتھ اور 2 افسران تھے۔ انہیں جب حقیقت معلوم ہوئی کہ مین کلر جوان اور تگڑے افسروں کے لیے وبال جان بن گیا ہے تو اسے بے ہوش کر کے اس جزیرے میں بھیج دیا گیا جہاں ٹرانسفارمر مشین ہے۔ اس مشین کے ذریعے مین کلر کا برین واش کر کے اس کے دماغ سے ٹیلی پیتھی کا علم مٹا دیا گیا ہے۔ ایک افسر نے کہا، انکوائری سے پتا چلا ہے کہ پورس نے اسے ہارمونز کا انجیکشن لگایا تھا، ٹیلی پیتھی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو خسرا بنا دیا گیا۔ یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے، شرم کی بات بھی ہے اور تشویش کی بھی۔ یہ پورس کم سے کم عرصے میں بڑی تیزی سے خود کو ناقابل گرفت اور ناقابل شکست ثابت کرتا جا رہا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ بالکل تنہا ہے، دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کر رہے ہیں اور یہی معلومات حاصل ہو رہی ہیں کہ واقعی وہ تنہا ہے، نہ اس نے کوئی خفیہ تنظیم بنائی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی خاص ماتحت ہے۔ اس کا کوئی ایک معمولی ملازم بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ ایک حاکم نے کہا، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بلی ڈونا کا دیوانہ ہے، اسی لیے اس کے دماغ میں آتا جاتا رہتا ہے، اس سے محبت ہے، اسی لیے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے اسے محفوظ رکھنے کے لیے اس دیوانے نے اسے کہیں گم کر دیا ہے۔ دوسرے حاکم نے کہا، اگر یہ بات درست ہے تو پھر پارس اور پورس ایک دوسرے کے رقیب ہیں، ان کی رقابت جلد ہی منظر عام پر آئے گی۔ ایک فوجی افسر نے کہا، ایسا ہونا چاہیے، تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں لیکن پارس اور پورس نہیں ٹکرا رہے ہیں۔ 2 مردوں کے درمیان ایک حسین عورت خون ریزی کا باعث بنتی ہے۔ کچھ ایسا لگتا ہے کہ بلی ڈونا ان 2 پہاڑوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے پر مجبور کر دے گی۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہمیں اپنے ٹیلی پیتھی کے شعبے کی طرف آنا چاہیے، اب اس شعبے کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کون ہوگا؟ دوسرے افسر نے کہا، ہمیں ایک ہی شخص کو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنا کر اسے اس شعبے کا ڈکٹیٹر نہیں بنانا چاہیے بلکہ 5 نہایت ذہین اور معاملہ فہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس شعبے کا انچارج بنانا چاہیے تاکہ کسی بھی مسئلے پر ایک کا نہیں 5 افراد کے دماغ کام کریں اور وہ صحیح اقدامات کیا کریں۔ پورس ان امریکی اکابرین میں سے چند حکام اور افسران کے دماغوں میں جا سکتا تھا اور ایسے تمام اجلاسوں میں ان کے ذریعے موجود رہتا تھا۔ وہ اسی طرح اسرائیل میں بھی چند یہودی اکابرین کے دماغوں میں جگہ بنا چکا تھا۔ الپا مطمئن تھی، اس نے برین آدم سے کہا، بگ برادر، ہمارے لیے یہ بات اطمینان بخش ہے کہ پورس نے ہمارے ملک کی طرف رخ نہیں کیا ہے، ہمارے کسی معاملے میں اس نے مداخلت نہیں کی ہے۔ برین آدم نے کہا،
اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس کے خلاف کبھی کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی جاسوسی کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے، اس کے ارادے کیا ہیں اور آئندہ کیا کرنے والا ہے۔ اس کی طرف سے ایک ہی خطرہ تھا کہ وہ کسی دن اچانک اس نامعلوم دعا کے ذریعے میری ٹیلی پیتھی کے علم کو مٹا دے گا۔ اب یہ خطرہ نہیں رہا۔ میں اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحتوں کے ساتھ اسرائیل سے بہت دور آ گئی ہوں۔ میری یہی کوشش ہوگی کہ پورس کو کبھی میرا سراغ نہ ملے۔ پورس فرانس کے بھی چند اکابرین کے دماغوں میں جگہ بنا چکا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ شی تارا نے وہاں کے سب سے بڑے ٹیلی پیتھی جاننے والے میجر ٹی ہنٹر کو اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا ہے۔ میجر ٹی ہنٹر کو شی تارا کے ترمیمی عمل سے نجات دلانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پورس نادیدہ بن کر میجر ٹی ہنٹر کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کرنے کے بعد اس کے دماغ سے شی تارا کا عمل کا توڑ کر سکتا تھا، لیکن اس معمولی سے کام کے لیے فرصت نہیں تھی۔ وہ دوسرے کئی معاملات میں مصروف تھا اور ان معاملات میں وہ بلی ڈونا کے معاملے کو اہمیت دے رہا تھا۔ وہ کئی دنوں تک دیکھتا رہا کہ کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے بلی کے بے حس دماغ میں آتے تھے، اسے مخاطب کرتے تھے، پھر جواب نہ پا کر مایوس ہو کر چلے جاتے تھے۔ پھر وہ سب رفتہ رفتہ بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ ان کے اپنے مسائل کم نہیں تھے، وہ ان مسائل پر توجہ دینے لگے۔ ایک رات پورس نے بلی ڈونا کو کوما سے نارمل حالت میں لا کر یہ آزمایا کہ مخالفین اب بھی اس کے اندر آ رہے ہیں یا نہیں۔ اس نے اس پر ترمیمی عمل کیا، یہ سوچ لیا کہ ناکام ہوگا تب بھی بلی اس کی نگاہوں کے سامنے ہی رہے گی، وہ مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا توڑ کرے گا۔ اسے ناکامی نہیں ہوئی۔ وہ خوب سوچ سمجھ کر بڑے صبر و تحمل سے کام کرنے کا عادی تھا، اس لیے کامیاب رہا۔ اس نے ترمیمی عمل کے ذریعے بلی کے دماغ میں توانائی پیدا کی، اس کے دماغ کو لاک کر دیا۔ اب پارس تو کیا خود وہ بھی اس کے دماغ میں نہیں جا سکتا تھا، لیکن بڑا مکار تھا۔ اس نے بلی کے ذہن میں ایک نئی آواز اور لب و لہجے کو نقش کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ صرف اس لب و لہجے کی سوچ کی لہروں کو اپنے اندر محسوس نہیں کرے گی۔ اس لب و لہجے والا شخص اس کے اندر آ کر جو حکم دے گا وہ اس کی تعمیل کرے گی۔ اس طرح وہ اس کی معمولہ اور تابعدار بن گئی، لیکن تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ اب کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے دماغ میں نہیں آ سکتا تھا۔ جب وہ ترمیمی نیند کے بعد بیدار ہوئی تو خود کو ایک آرام دہ بستر پر پایا۔ وہ تھوڑی دیر تک چھت کو تکتی رہی اور سوچتی رہی کہ کہاں ہے۔ اس نے بستر پر بیٹھ کر دیکھا، وہ کسی کے بیڈ روم میں تھی۔ سوچنے لگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اس نے آواز دی، کوئی ہے؟ جواب نہیں ملا۔ اس نے بار بار آواز دی، کوئی ہے؟ میری آواز سنو، یہاں آؤ۔ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں آیا۔ سرہانے کی میز پر ایک کھلا ہوا کاغذ تھا، کاغذ کے اوپر چابیوں کا گچھا رکھا ہوا تھا۔ اس نے چابیوں کو ایک طرف رکھ کر کاغذ اٹھا کر پڑھا۔ اس پر لکھا تھا، بلی ڈونا یاد کرو تم کن حالات سے گزر رہی تھی۔ میں تمہیں ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں سے بچا کر اس بنگلے میں لے آیا ہوں اور میں نے ترمیمی عمل کے ذریعے تمہارے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ مجھ پر شبہ نہ کرنا کہ میں نے تمہیں معمولہ اور تابعدار بنا لیا ہے۔ میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں، تمہیں دشمنوں کی ٹیلی پیتھی سے محفوظ رکھنے کی نیکی کر کے تمہارا برا نہیں چاہوں گا۔ تمہیں اپنی معمولہ اس لیے نہیں بناؤں گا کہ اپنی محبت سے اور اپنے اچھے عمل سے تمہارا دل جیتنا چاہتا ہوں۔ تم یقین کرو کہ پارس تو کیا میں بھی تمہارے دماغ میں نہیں آ سکوں گا۔ تم کسی کی بھی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیا کرو گی۔ تم بالکل آزاد اور خود مختار ہو۔ میری اب ایک ہی خواہش ہے کہ خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے باتیں کر لیا کرو، شاید اس طرح تمہیں میری محبت اور خلوص کو سمجھ کر مجھے اپنی زندگی میں اہمیت دے سکو۔ فقط تمہارا ہی تمہارا پورس۔ وہ خط پڑھنے کے بعد سوچنے لگی کہ وہ کہاں تھی، اس پر کیا گزر رہی تھی۔ اسے پچھلی باتیں یاد آنے لگیں۔ آخری بات یہی یاد آئی کہ کسی نے اس کے سر پر ضرب لگائی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب ہوش میں آنے کے بعد خود کو اس نئے بنگلے میں پا رہی تھی۔ اس بنگلے کی تمام چابیاں سراہانے والی میز پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے خیال خوانی کے ذریعے پورس کو مخاطب کیا۔ وہ بولا، آ جاؤ، میرے دماغ کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ کیا ابھی نیند سے بیدار ہوئی ہو؟ ہاں، ابھی آنکھ کھلتے ہی خود کو
अनजानी जगह पा रही हूँ। किसी तरह का अंदेशा न करो, वो बंगला महफूज है। दुश्मन समझ रहे होंगे कि मैं तुम्हें किसी दूसरे शहर ले गया हूँ, लेकिन तुम इसी शहर न्यूयॉर्क में हो। मैंने तुम्हारे चेहरे पर मास्क मेकअप किया है, कोई तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। शायद तुमने अभी आईना नहीं देखा है। वो फौरन ही बिस्तर से उतरकर कदे आदम आईने के सामने आई। आईने में एक अजनबी जवान हसीना को देखकर चौंक गई। अपने चेहरे को एक जगह से छूकर बोली, तुम वाकई बाकमाल हो, बड़ी महारत से मेकअप किया है। क्या तुम्हें ये चेहरा पसंद है? बहुत पसंद है, तुमने मुझे पहले से ज्यादा हसीन बना दिया है। मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरे दिमाग से तमाम दुश्मनों को भगा दिया है। मेरी ऐसे हिफाजत कर रहे हो जैसे कोई अपनी जान की हिफाजत करता है। तुम्हें अपनी जान समझता हूँ, इसलिए जान पर खेलकर तुम्हारी हिफाजत की है और करूंगा। और अब तो तुम दिमागी तौर पर किसी के दबाव में नहीं हो। मैं भी तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकूंगा। पोरस, तुम बहुत अच्छे हो। तुम एक बात का बुरा ना मानना, मैंने तुम्हारे दिमाग को इस तरह लॉक किया है कि पारस भी तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं आ सकेगा। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुमने मेरे लिए जो बेहतर समझा वही किया है। मैं पारस को समझा दूंगी कि ख्वाब अपना आदमी ही क्यों ना हो, इसे दस्तक दिए बगैर नहीं आना चाहिए। और इखलाक और तहजीब का भी यही तकाजा है। मुझे ये बताओ, मेरे बेहोश होने के बाद अब तक कितना वक्त गुजर चुका है? आज 5वां दिन है। क्या? वो हैरानी से बोली, मैं 5 दिनों तक अपने आप से गाफिल रही हूँ। हाँ, दुश्मन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। मैंने तुम्हें 4 दिनों तक कोमा में रखा था। जब यकीन हो गया कि दुश्मन अब नहीं आएंगे तो मैंने तुम्हारे दिमाग को लॉक कर दिया। यू आर सो नाइस टू मी। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान भूल जाओ, कोई बात नहीं, मुझे ना भूलना। पोरस, मैं समझ रही हूँ तुम मेरी जात में दिलचस्पी ले रहे हो, मुझे इतना चाहते हो कि मेरे लिए जान पर खेल जाते हो। तुम्हारे प्यार की इस दीवानगी ने मुझे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ पारस है। तुम मेरे खुलूस और नेक नीति को देखो। मैं तनवीमी अमल के जरिए तुम्हें अपनी तरफ माइल कर सकता था, तुम्हारे हुस्न और शबाब से बेसानी खेल सकता था, लेकिन मैं हवस का पुजारी नहीं, मोहब्बत का पुजारी हूँ। मैं तस्लीम करती हूँ कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ बहुत कुछ कर सकते थे और मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और ऐसे वक्त पारस भी तुम्हें नहीं बचा सकता था। इसके फरिश्ते भी नहीं जानते कि मैं तुम्हें कहां ले आया हूं। तुमने अपने बेहतरीन अमाल से साबित कर दिया है कि एक सच्चे और खरे इंसान हो। मुझे जरा सोचने समझने का वक्त दो। मैं अपने मौजूदा हालात पर गौर करना चाहती हूँ। बेशक तुम्हें निहायत सुकून और इत्मीनान से गौर करना चाहिए। अब वहाँ से उठो, गुस्ल करके फ्रेश हो जाओ। वार्डरोब में कुछ मलबूसात हैं और इतनी ज्यादा रकम है कि अपनी मर्जी से खूब शॉपिंग कर सकती हो। अब मेरे दिमाग से जा सकती हो, फिर जब चाहो आ सकती हो। वो पोरस के दिमाग से निकलकर अलमारी के पास आई। इसे खोलकर देखा, तरह तरह के मलबूसात थे। एक तरफ नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। वो एक लिबास पसंद करके बाथरूम में चली गई। पोरस नए लव्वो लहजे के जरिए इसके अंदर पहुंचा हुआ था और वो इसे महसूस नहीं कर रही थी। वो थोड़ी देर के लिए इसके दिमाग से निकल आया। जब बिली डोना गुस्ल वगैरह से फारग होकर नया लिबास पहनकर बेडरूम में आई तो वो फिर इसके दिमाग में आ गया। इसे यकीन था कि वो पारस से राब्ता करेगी। फ्रिज में दूध और फल रखे हुए थे, वो इन्हें निकालकर एक मेज पर ले आई। फिर सेब खाते और पीते हुए पारस को मुखातब किया। वो खुश होकर बोला, बिली तुम बोल रही हो, खुदा का शुक्र है तुम नीचे आ गई। ये नीचे आने का मतलब क्या हुआ? मैं समझ रहा था ऊपर जा चुकी हो। 4 दिनों से लापता थी और क्या सोचा जा सकता था। आज 5वां दिन है और तुमने मुझे तलाश नहीं किया। ये समझ लिया कि मैं मर चुकी हूँ। क्या यही तुम्हारी मोहब्बत है? मालूम होता है कुछ खा रही हो। सेब खा रही हूँ। सेब तो जन्नत का फल है। तुम कहाँ से बोल रही हो? मेरी बात को मजाक में मत उड़ाओ। जब मोहब्बत में आजमाइश का वक्त आया तो तुमने कह दिया कि मैं सब्र करूँ, दुश्मनों को अपने दिमाग में आने दूं। तुम कोई मुनासिब मौका पाते ही मुझे दुश्मनों से निजात दिलाओगे। जब मैं तुम्हारे दिमाग में ये बात कह रहा था तो वहाँ दुश्मन भी मौजूद थे। मैं इन्हें धोखा दे रहा था कि तुम्हारे लिए फौरी तौर पर कुछ नहीं कर सकूंगा, जबकि ये जानता था कि पोरस
پورس نادیدہ بن کر تمہارے پاس موجود ہے اور وہ یقیناً کچھ کر گزرنے والا ہے۔ تم باتیں بنا رہے ہو، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ پورس نادیدہ بن کر میرے پاس ہے؟ خدا نے مجھے تھوڑی سی عقل دی ہے، یہ عقل مجھے کچھ سمجھا دیا کرتی ہے۔ کیا خاک سمجھاتی ہے؟ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور دور رہ کر میری تباہی کا تماشا دیکھتے ہو، جبکہ پورس جان پر کھیل کر میری ایسی حفاظت کر رہا ہے کہ آئندہ کوئی دشمن میرے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ پورس نے واقعی بڑے احسانات کیے ہیں، ہم دونوں مل کر اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ کیا تمہارا دماغ لاک ہو چکا ہے؟ ہاں، یہ بھی پورس نے کیا ہے۔ ہم اس احسان کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اس نے تم پر تنویمی عمل کیا ہے، تمہارے دماغ میں وہ آتا ہوگا۔ اس نے ایسی نیکی اور سچائی سے میرے دماغ کو لاک کیا ہے کہ وہ خود میری اجازت کے بغیر میرے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ ہم اس کی اس نیکی اور سچائی کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ ویسے میں تو تمہارے اندر آ سکتا ہوں، ہرگز نہیں، اجازت کے بغیر آؤ گے تو سانس روک کر بگا دوں گی۔ اس نے میرا راستہ بھی روک دیا۔ ہم اس احسان کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ کیا شکریہ کی رٹ لگا رکھی ہے، اس نے بے شمار احسانات کیے ہیں، وہ بہت بڑے انعام کا مستحق ہے۔ تم سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں اٹھا کر دے دوں؟ کیا تم ایسا چاہتے ہو؟ اس نے تمہارے اندر آنے کا راستہ روک دیا، آئندہ میں نہیں آ سکوں گا۔ تم بھی خوش ہو، اجازت کے بغیر آؤں گا تو بگا دیا کرو گی۔ جب بگانے کے لیے سوچ ہی چکی ہو تو پھر ہمارے درمیان کیا رہ جاتا ہے؟ تمہاری باتوں سے یوں لگ رہا ہے کہ تم میرے معاملے میں پورس سے شکست کھا رہے ہو۔ بھائی سچ تو یہی ہے کہ تمہارے پورس نے خود کو مرد میدان ثابت کیا ہے۔ اس نے پہلی بار تمہیں امریکی انٹیلیجنس والوں کی حراست سے رہائی دلائی، دوسری بار وہ تمہیں بنگلے سے نکال کر پارک میں نہ لے جاتا تو مین کلر اسی بنگلے میں میرے ساتھ تمہیں بھی مار ڈالتا، تیسری بار اس نے تمہارے دماغ کو لاک کر کے تمام دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے تمہیں نجات دلائی ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں، ایک خاموش تماشائی بن کر تماشا دیکھتا رہا ہوں۔ گویا تم تسلیم کرتے ہو کہ عورت تحفظ چاہتی ہے اور تم میری حفاظت کرنے میں ناکام رہے ہو۔ بلی، مجھے اور شرمندہ نہ کرو، میں پانی ہو رہا ہوں، ان سے التجا کرتا ہوں، پورس کے ساتھ مل کر نیکی کرو اور مجھے پانی میں ڈال دو۔ خدا تم دونوں نیک بندوں کو اس کا اجر دے گا، آمین اور خدا حافظ۔ اس نے سانس روکی۔ بلی ڈونا دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی، پورس بھی اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بلی اس کی تعریفیں کرے گی اور اس کی طرف مائل ہوگی تو پارس اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے گا، بلی کو اپنے پاس بلائے گا یا کسی طرح بلی کے پاس پہنچ جائے گا۔ پچھلی رات اس کے دو خاص ڈاکٹروں نے اطلاع دی تھی کہ ٹیلی پیتھی کے علم کو مٹانے والی دوا تیار ہو چکی ہے اور پوچھا تھا کہ اس دوا کو کس طرح آزمایا جائے۔ پورس نے ڈاکٹروں سے کہا تھا کہ وہ ہندوستان آئے گا، پھر وہاں یہ طے کرے گا کہ وہ دوا پہلے کس پر آزمائی جائے، اور وہ طے کر چکا تھا کہ پارس بلی کے معاملے میں جذباتی ہو کر اسے حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس پہنچے گا تو پہلی دوا اسی پر اسپرے کی جائے گی۔ پارس اور پورس میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، دونوں ذہانت میں، طاقت میں، چال بازیوں میں ایک دوسرے کے جوڑ کا توڑ تھے، کسی ایک کی صلاحیتوں میں کچھ کمی ہونی چاہیے تھی۔ اگر وہ نئی دوا پارس پر اسپرے کر دی جاتی اور وہ ٹیلی پیتھی سے محروم ہو جاتا تو پورس کے مقابلے میں کمتر ہو جاتا۔ اس مرحلے پر پورس نے پارس کو سمجھنے میں غلطی کی۔ اس کے خیال کے مطابق پارس کو غیرت میں آ کر بلی ڈونا کے لیے سر دڑ کی بازی لگانا تھی، وہ اس کی محبوبہ تھی، بھارتی فلموں کی طرح ہیرو اپنی محبوبہ کے گھر میں گھس کر اسے اٹھا کر لے جانے والا تھا۔ ایسے وقت بھارت سے آنے والی وہ دوا اس پر اسپرے کی جا سکتی تھی، لیکن پارس نام کا وہ ہیرو بڑا بے غیرت نکلا، اپنی ہیروئن کو رقیب کے حوالے کر کے کہیں چین کی بنسری بجا رہا ہوگا۔ پورس نے اپنے دماغ میں بلی ڈونا کی آواز سنی، پورس میں ہوں تمہاری بلی ڈونا، میں ابھی پارس کے پاس گئی تھی۔ پورس نے پوچھا، اس سے کیا باتیں ہوئیں؟ باتیں کیا ہوں گی، وہ تمہارے مقابلے میں خود کو کمتر سمجھ رہا ہے، خود کو میرے قابل بھی نہیں سمجھ رہا ہے، مختصر یہ کہ وہ مجھ سے دستبردار ہو چکا ہے۔ پورس نے اسے سمجھایا، میں تمہیں چاہتا ہوں لیکن یہ نہیں چاہتا کہ پارس تمہارا دوست نہ رہے، وہ ہمارے بہت کام آ سکتا ہے، اسے دوست بنا کر رکھنا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اس کی محبوبہ نہ رہو تو دوست بھی نہ رہو۔ تم نے پہلے یہ بات کیوں نہیں سمجھائی؟ میں تو اس سے تیور بدل کر نفرت سے باتیں کر رہی تھی، تمہارے مقابلے میں اسے شرمندہ کر رہی تھی، تمہیں اتنی سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہرحال بگڑی ہوئی بات بنائی جا سکتی ہے، اس سے پھر رابطہ کرو، جو رویہ اختیار کیا تھا اس کے لیے معافی مانگ لو،
اسے یقین دلاؤ کہ تم ہمیشہ اس کی دوست بن کر رہو گی، بلکہ اس سے کہیں ملاقات کا وقت مقرر کر لو۔ وہ بہت چالاک ہے، تم میری طرف مائل ہو یہ سوچ کر تم سے نہیں ملے گا، تم اسے پھانسنے کے لیے بلا رہی ہو، پھر تو اس سے رابطہ کرنا ہی فضول ہے۔ نہیں، رابطہ ضرور کرو، پہلے جیسی دوستی بحال کرو۔ میں اکثر ایسی جگہ ضرور کامیاب ہوتا ہوں جہاں ناکامی کے امکانات ہوا کرتے ہیں۔ وہ اس کے مشورے کے مطابق دوسری بار پارس کے دماغ میں گئی تو دیکھا وہ ایک کرسی پر کھڑا ہوا تھا اور چھت سے لٹکتی ایک رسی کا پھندا بنا کر اپنی گردن میں ڈال رہا تھا۔ بلی نے پورس کے پاس آ کر کہا، فوراً میرے دماغ میں آؤ اور دیکھو پارس کیا کر رہا ہے۔ پورس نے بھی بلی کے ساتھ دیکھا، اس کے خیالات پڑے۔ وہ سوچ رہا تھا، میں جی کے کیا کروں گا جب دل ہی ٹوٹ گیا۔ بلی میری آخری محبت تھی، اس آخری محبت نے پورس کے مقابلے میں مجھے ذلیل کیا ہے۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پھانسی کے بعد بھی کوئی میرا منہ نہ دیکھتا۔ بلی نے کہا، پارس یہ کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، میں دوستی کرنے آئی ہوں، ہم دونوں ہمیشہ اچھے دوست بن کر رہیں گے۔ نہیں، کبھی نہیں، میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ دوستی مجھ سے کرو اور بستر پورس کے لیے بچھاؤ۔ میں بے غیرت نہیں ہوں۔ پورس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی خودکشی کر لے گا۔ پارس نے آخری مکالمہ ادا کیا، میں راضی خوشی اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ میرے وہ تمام محبوبائیں پھولوں کے ہار لیے میرا انتظار کر رہی ہوں گی جو مجھ سے پہلے اوپر پہنچ چکی ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے اس کرسی کو لات ماری جس پر کھڑا ہوا تھا۔ کرسی جا کر گری، اس کے ساتھ ہی اس کی گردن پھندے سے لٹک کر رہ گئی۔ یک لخت سانس اکھڑ گئی۔ جب سانس نہ رہے تو آدمی نہیں رہتا، آدمی نہ رہے تو دماغ نہیں رہتا، اور دماغ نہ رہے تو ٹیلی پیتھی جاننے والے واپس ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ حاضر ہو گئے۔ پھر پورس نے کہا، نہیں، وہ بڑا چال باز ہے، اس نے سانس روک کر ہمیں بھگا دیا ہے۔ ان دونوں نے پھر خیال خوانی کی پرواز کی لیکن بھٹک کر واپس آ گئے۔ خیال خوانی کرنے والوں کو مرنے والے کے مردہ دماغ میں جگہ نہیں ملتی۔ اس دنیا میں پارس کہیں بھی زندہ چھپا ہوتا تو خیال خوانی کی لہریں اس کے اندر پہنچ جاتی۔ بلی اور پورس بار بار اس کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر زندہ پارس کے زندہ دماغ کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ نہ ملا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر چکا ہے۔